السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں اور پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، بات چل رہی تھی قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے۔ آئیے آج بھی اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب قدیر مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، القانون جو لکھی ہے نا، یہ بھی ایک مدرسے کے پروڈکٹ نے لکھی ہے، یہ بھی مدرسے کے ایک طالب علم نے لکھی ہے، یہ بھی مدرسے کی اولاد نے لکھی ہے۔ اور حضرات، آپ سمجھو اس بات کو، وہ جو میزائل بنے ہوئے ہیں نا، جو میزائل بنے ہوئے ہیں، یہ میزائل مین کہلاتے ہیں۔ اے پی جے عبد الکلام اسی ہندوستان میں، اپنے ہی ہندوستان میں بنایا تھا میزائل، اور میزائل بنانے والا ہماری قوم کا انسان تھا، اسے ہم میسور کا ٹیپو سلطان کہتے ہیں۔ انہوں نے پہلا میزائل بنایا۔ ان سے کسی نے سوال کیا، ان سے کسی نے پوچھا، اس میں تم نے میتھمیٹکس فزکس کا سہارا لیا ہوگا، تبھی تو آپ نے یہ میزائل بنایا۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا، مجھے کیا پتا کسے میتھمیٹکس کہتے ہیں، میں کیا جانوں فزکس کسے کہتے ہیں، میں تو گھر ہوتا ہوں تب، میدان جنگ میں ہوتا ہوں تب، آندھی ہو یا طوفان ہو تب بھی میں قرآن کے وہ 30 پارے تلاوت کرتا ہوں، اور اسی قرآن نے مجھے میزائل بنانے کا فارمولہ عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پڑھو تم، سمجھو تم، اشارے میں ایک بات سن لو، قرآن پڑھا کرو۔ صبح کو اٹھ کے نیکیاں ملتی ہیں، گویا کہ جنت میں جانے کا راستہ ملتا ہے۔ بولو جنت میں جانا ہے نا، تو قرآن پڑھا کرو۔ میرے بھائیو، اب اگلا جملہ سنو، قرآن پڑھا اس لیے جائے گا تاکہ جنت میں جانے کا راستہ ہموار ہو، اور قرآن سمجھا اس لیے جائے گا تاکہ قرآن سمجھ کے اللہ کی زمین پہ اللہ والوں کی حکومت قائم ہو، اور سمجھایا مدرسے میں ہی جا سکتا ہے۔ قرآن سمجھاتا ہے جو تو اس کے جلوے ہی الگ ہوتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو 2-3 شعر سنا دوں جو مشکوں سے دھو لیے ہوتے، یاد سرور میں رو لیے ہوتے۔ اگلا والا شعر دیکھیے گا، ان کے قدموں میں دیکھے جاں اپنی، بولو خدا ایسا ہی کرے۔ وہ نہ بریلی سے آواز آئی تھی کہ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہوں، ان کی چوکھٹ پہ دیکھے جاں اپنی، چین کی نیند سو لیے ہوتے۔ میں آگے والا شعر پڑھ رہا ہوں، اس میں ایک لفظ آئے گا گل، اس کا معنی کیا ہوتا ہے پھول، اور ایک آئے گا خار، اس کا معنی کیا ہوتا ہے کانٹا۔ اب آسانی سے بات سمجھ لیں گے، آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی کہ گل سے اچھے ہیں خار طیبہ کے، اور بریلی والوں کو بھی تو یاد کرتے چلو، اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے،
اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے، یوں دل میں آ کے دیدائے تر کو خبر نہ ہو، یوں دل میں آ کے دیدائے تر کو خبر نہ ہو۔ گل سے اچھے ہیں خار طیبہ کے، گل سے اچھے ہیں خار طیبہ کے، کاش دل میں چبھو لیے ہوتے، کاش دل میں چبھو لیے ہوتے، حشر میں سایہ کریں بن کے شجر، حشر میں سایہ کریں بن کے شجر۔ علماء نے بتایا ہے کہ حشر میں عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سورج سوا نیزے پہ، زمین تانبے کی، العطش العطش کے نعرے، یعنی پیاس پیاس اور نفسی نفسی، اپنا اپنا، اور سورج بھی سوا نیزے پہ۔ میں نے پڑھا ہے کہ مئی جون میں جو کی برابر نیچے آتا ہے، سورج جو ہے مئی جون میں جو کے دانے کی برابر نیچے آتا ہے، اور اس کا منہ بھی ادھر نہیں ہے، چوتھے آسمان پہ ہے، منہ نہیں ہے ادھر۔ کمر اتنی، اس کی کمر میں اتنی گرمی ہے، اس کی وجہ سے حضرات ہمیں کولر چلانا پڑتا ہے، پنکھے چلانا پڑتے ہیں، بھائی اے سی بھی چلانا پڑتا ہے۔ آپ کہتے ہیں چلو اے سی میں، چلو اے سی میں بیٹھیں گے، اے سی چلانا پڑتا ہے۔ زمین تانبے کی کر دے گا یہ سورج، جلا کر زمین تانبے کی کر دے گا۔ ہم نے بھی اپنی اس دوسری نظم میں سورج کو للکارا ہے، لے آ رہے ہیں تیرے ہی محلے میں، لے آ رہے ہیں تیرے ہی محلے میں، تیری ہی طرف تجھے ہی آ کے دیکھیں گے۔ مگر اس نظم کا شعر نہیں ہے، بات آ گئی تو سنا رہا ہوں۔ سورج کو چیلنج کیا ہے میں نے کہ تو اور نیچے آ جانا ہمارا، اگر تو بال بیکا بھی کر لے تو بتانا، تو بال بیکا بھی نہیں کر سکتا۔ سورج تو کیا دکھائے گا محشر میں اپنا ذوق، سورج تو کیا دکھائے گا محشر میں اپنا ذوق۔ ہم تو نبی کی چادر رحمت میں آئیں گے، ہم تو نبی کی چادر رحمت میں آئیں گے۔ اس نظم کا ایک شعر اور یاد آ رہا ہے، وہ بھی سن لو۔ وہ نا چاند تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، 14ویں رات کا بھی پورا ہوتا ہے نا، مگر ماتھے پہ اس کے وہی داغ ہوتے ہیں، پورا ہو جائے تب بھی چہرے پر دھبے ہیں۔ ہمارے علاقے میں کہتے ہیں کہ اس میں بڑھیا بیٹھ کے چرخہ کاٹ رہی ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ اس میں بڑھیا بیٹھ کے چرخہ کاٹ رہی ہے۔ میں نے کہا چلو بڑھیا بیٹھے یا بڈھا، ہمیں تو اس کے ماتھے پہ داغ لگتے ہیں۔ ہم نے کہا چندا ماما تم کہاں تھے، کہاں سو رہے تھے، خواب غفلت میں تھے؟ ارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا زمانہ دیکھا، تم بھی بھیک مانگ لیتے، تمہارا چہرہ صاف ہو جاتا۔ شرما گئے، اسے شرم آ رہی تھی تو سرکار جب معراج کو جا رہے تھے، غسل فرمایا تھا، غسالہ لے لیتے، چہرہ دھو لیتے تو بھی چہرہ صاف ہو جاتا۔ چلو وہاں بھی چونکے، اب بھی تمہارا چہرہ صاف ہو سکتا ہے، مگر تمہیں ہمارے پاس آنا پڑے گا، اس لیے کہ پیاسا ہی کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں چل کے کبھی پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ ضرورت ہو اس بڑھیا اور بڈھے کو اپنے ماتھے سے ہٹانا ہو تو ہمارے پاس آ جاؤ۔ آ چاند اتر آ کے تیرے رخ پہ لگا کر، آ چاند اتر آ کے تیرے رخ پہ لگا کر، خاکے درے رسول سے دھبے ہٹائیں گے، خاکے درے رسول سے دھبے ہٹائیں گے۔ ہم بھی آس لگائے ہیں ان کے کرم پر، ہم بھی آس لگائے ہوئے ہیں ان کے کرم پر، ایک دن وہ ہمیں بھی در پر بلائیں گے، ایک دن ہمیں بھی وہ در پر بلائیں گے۔ حشر میں سایہ کریں بن کے شجر، حشر میں سایہ کریں بن کے شجر، بیج کچھ ایسے ہوئے ہوتے، ارے ببول بو کے گلاب کبھی نہیں اگتے، ببول بو کے گلاب کبھی نہیں اگتے، جو بو کے گیہوں کبھی نہیں کاٹے جا سکتے۔ میرے بھائیوں، گیہوں کی خواہش ہے تو گیہوں لگانا پڑیں گے آپ کو، گیہوں بو کے گیہوں ہی تو کاٹیں گے نا۔ آنکھ مٹکا کر ادھر ادھر پھرا مت کرو، اسلامی بنو۔ نوجوانوں، یہ شولڈر زیادہ دن نہیں رہتے،
اور یہ سینہ جو 56 انچ کا لگتا نہیں ہے، تھوڑا نیچے رکھو تو یہ ہمیشہ نہیں رہتا، سکڑ جاتا ہے۔ چہرے کی تمتماہٹ ایک دن جھریوں میں بدل جاتی ہے۔ ڈوبتے سورج کو وقت شام دیکھ، ڈوبتے سورج کو وقت شام دیکھ، ارے حسن والے حسن کا انجام دیکھ، ارے حسن والے حسن کا انجام دیکھ۔ زیادہ مت اچھلا کودا کرو اور اپنی ان بہنوں بیٹیوں پہ غلط نظر مت ڈالا کرو۔ بہنوں، ماؤ، تم سے بھی گزارش ہے، کنیز فاطمہ بن کے گھروں میں پردے میں ہی رہا کرو، 16 سنگار کر کے بازار میں مارکیٹ میں مت آیا کرو۔ نوجوانوں سنو، یہ لڑکیاں بھی بہت ہوشیار ہو گئی ہیں، کالجوں میں پڑھ رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس محلے میں تجھ سے آنکھیں لڑا رہی ہیں اور دوسرے محلے میں کوئی اور بھی اس کا بوائے فرینڈ ہو سکتا ہے، ہر جائی ہو گئی ہیں، یہ بہت ہوشیار ہیں۔ ایک نہ وہ تھا جس کی آنکھیں ٹیڑھی ہیں، جس کی آنکھیں ٹیڑھی بیڑھی ہوتی ہیں، ہمارے یہاں اسے ڈھیڑا بولتے ہیں، آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا بولتے ہوں گے، بہنگا بھی کہیں کہیں بول دیتے ہیں، دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں۔ جیسا کہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ، جیسا کہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ۔ اب انہیں کوئی لفٹ نہیں دے رہی تھی، انہیں کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہی تھی۔ ایک ہوشیار نکلی، بولی اس کے پاس پیسہ بہت ہے، پیسے اینٹھوں۔ قریب سے گزری اور گزر کے آہستہ سے بولی مجھے تمہاری آنکھیں سلمان خان سے بھی زیادہ اچھی لگ رہی ہیں۔ اب وہ تو بالکل پھٹنے لگے بیچ میں سے، اب لٹو ہو گئے، چوڑے ہو گئے۔ اس نے دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھا، میرے پاس آئے، بولے دیکھنا حضرت۔ میں نے کہا کیا دیکھوں؟ بولے آنکھیں دیکھو، اس سے ملتی ہیں یا نہیں، سلمان خان سے ملتی ہیں یا نہیں ملتی۔ ہم بھی قریب چلے گئے، جھانک کے دیکھا تو ہم نے انہیں جواب دیا۔ میں نے کہا میرے بھائی یہ تو دونوں آپس میں نہیں مل رہی ہیں، تو اس سے کہاں سے ملیں گی؟ پہلے آپس میں تو ملاؤ۔ تو زیادہ چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، 5 وقتہ نمازی ہو جاؤ، قرآن کے قاری ہو جاؤ۔ اگر جیسے خود نہیں پڑھا ہے، بڈھو چلو چوک گئے، تم اپنی اولاد کو پڑھا لو، اسے فجر کی نماز کے بعد گھر میں بٹھا لو اور کہو کہ مجھے ایک ورق سنا دے، ذرا مجھے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ورق سنا دے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ سننے میں بھی ثواب ملتا ہے، دیکھنے میں بھی ثواب ملتا ہے، اور وضو کے ساتھ چھونے میں بھی ثواب ملتا ہے، اور پڑھنے میں تو سبحان اللہ، اسے پڑھا کرو۔ سبحان اللہ کیا کہنے اس کے پڑھنے کے۔ دیکھو موت آئے گی یا نہیں، بولو طے ہو گیا کہ آئے گی۔ اب یہ بھی طے کر لو کہ وقت پہ ہی آئے گی، ایک لمحہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں غور سے سنو، جب وقت پہ ہی مرنا ہے تو انسانوں والی زندگی جیو، انسانوں والی لائف گزارو۔ جب وقت پہ ہی مرنا ہے تو کتوں والی زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ شیروں والی زندگی گزار دو۔ اب کہو گے کہ ہمیں برا کہہ رہے ہیں، ہمیں لڑانا چاہتے ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ غلامان محمد کبھی باطل کے آگے سر نہیں جھکاتے، غلامان محمد کبھی باطل کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ میرا مطلب یہ ہے شیروں والی زندگی سے جیسے کہ انسان بن کے جیو، چہرے پہ داڑھی رکھ کے جیو، پھٹی ہوئی پینٹ اتار کے کرتا پجامہ پہن کے جیو، سر ڈھک کے جیو۔ یار وہی تو ہوگا جو خدا چاہے گا۔ لگو تو کہ ہم اسلامی ہیں، لگو تو کہ ہم مسلمان ہیں۔ دوسرا پیغام دیکھو، دوسرا پیغام دیکھیے گا، کہیں آپ لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ آپ CCTV کیمرے کی نگرانی میں ہیں، دیکھتے ہیں نا ایسا؟ جو پیاسے ہو تو اپنے ساتھ رکھو اپنے بادل بھی، جو پیاسے ہو تو اپنے پاس رکھو اپنے بادل بھی۔ یہ دنیا ہے وراثت میں کنواں کوئی نہیں دے گا، یہ دنیا ہے وراثت میں کنواں کوئی نہیں دے گا۔ مہر طابہ سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنیں سنبھال رکھے، مہر طابہ سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنیں سنبھال رکھے۔ میں اپنی مٹی کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں، میں اپنی مٹی کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ تو حضرات، تو آپ CCTV کیمرے کی نظر میں ہیں، خطرہ ہے، ڈر رہے ہیں کہیں آپ کی پکس، کہیں آپ کی تصویریں نہیں نکال لے۔ حضرات
ہم نظر میں ہیں تو سیدھے سیدھے چلو، تو آپ کا طریقہ کار بدلتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صرف سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہیں، اپنے پروردگار کی نظر میں نہیں ہیں کیا؟ بتائیں مجھے۔ ارے پروردگار کی نظر میں بھی ہیں۔ بولو، بولو، جہاں پر بھی رہو گے پوری دنیا میں پروردگار کی نظر میں ہی تو رہو گے۔ سفر میں ہو تب بھی اپنے رب کی نظر میں ہو، حضر میں ہو تب بھی اپنے پروردگار کی نظر میں ہو، اندھیرے میں ہو تب بھی اپنے پروردگار کی نظر میں ہو، اجالے میں ہو تب بھی اپنے پروردگار کی نظر میں ہو، آسمان پر ہو تب بھی اپنے پروردگار کی نظر میں ہو، زمین پر ہو تب بھی اپنے پروردگار کی نظر میں ہو۔ آج کی تقریر کا صرف اتنا سبق یہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لینا کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، بس اتنا لکھ لینا۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ الرحمن اسلامی انقلاب آ جائے گا، اسلامی لائف گزارنے لگو گے، اسلامی زندگی بن جائے گی، آپ کی زندگی اسلامی ہو جائے گی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو اللہ کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ